والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر قرآن اور حدیث کا بغور مطالعہ کیتا جائے تو قرآن و حدیث کے مطالعے کے اندر دو ایسے لفظ نظر آتے ہیں جنہاں لفظاں دی اللہ اور اللہ دے رسول دے نزدیک بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے. ویسے تو ویکھن دے اندر تو دو لفظ ہیں لیکن معنی اور مفہوم دے لحاظ نال پوری شریعت اور پورے دین دے اتے حاوی ہے. گویا قرآن و حدیث کا نچوڑ خلاصہ اور لب لباب وہ دو لفظ ہیں. جنہاں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بھی بار بار کیتا ہے اور احادیث مقدسہ دے ذخیرے دے اندر بھی ایسیاں حدیثاں بڑی کثرت نال موجود ہیں جنہاں دے اندر انہاں دو چیزاں دا بیان.
پہلی چیز ہے عبادت، اور دوسری چیز ہے خدمت۔ عبادت دی اہمیت اپنے مقام تے، جس دی اہمیت نو ہر مسلمان سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنّاں نو اور انساناں نو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ او سورت فاتحہ جس نو ام القرآن آکھیا جاتا ہے، قرآن دی ماں، ام القرآن، اس سورت دے وچ بھی اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورت البقرہ جس نو قرآن مقدس دی کوہان آکھے، اٹھ دی کوہان جویں بلند ہوندی ہے، یہ سورت بقرہ اسی طرح قرآن دیاں سورتاں وچوں بلند سورت بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور تے ایک دعویٰ رکھے، اور اس دعوے دے اندر دلائل اور بڑی لمبی تفصیل ذکر۔ دعویٰ ایو رکھیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات دے انسانوں اپنے رب دی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگے اور تفصیل ذکر۔ اور جس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے انبیاء دی تبلیغ اور انبیاء دے واعظ و نصیحت کا ذکر کیتا ہے، انبیاء دیاں تقریراں بیان کی، انبیاء علیہم السلام دیاں تقریراں دے وچ اللہ نے یہ ابتدا دے وچ لفظ رکھے ہے کہ جلے اللہ دے نبی اپنی قوم نو خطاب کردے ہیں تاں کہ آدھے ہیں یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ، اے میری قوم اللہ دی عبادت کر۔ تو عبادت دی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اس دے نال نال ایک مضمون ہے خدمت دا۔ خدمت دی اہمیت اپنے مقام، عبادت دی اہمیت تا اسا مسلمان سمجھی دے، لیکن خدمت دی اہمیت بہت کم لوگ سے۔ عام ایک لوگ شعر ہی پڑھ دیں، اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ غریب لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے، جس نو مسلمان برادری اور مسلمان معاشرے کے اندر بالکل نظر انداز کیتا ہے۔ اللہ دی مخلوق دی خدمت اللہ دے ہاں بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ انسان دی خدمت تا اپنے مقام تے، چھوٹی تو چھوٹی مخلوق نال بھلائی کرنا، اس نال اچھائی کرنا، اس دے نال اچھا سلوک تے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی اللہ نو بہت پسند ہے۔ مشہور واقعہ نہیں حدیث پاک کہ ایک آدمی نے جڑا زانی بدکار تے گناہگار آدمی، اس نے پیاسے کتے نو پانی پلایا تے وہ بخشیا۔ معمولی عمل ہے تو کتا پیاسا کتا ناپاک، مگر اس نو پانی پلاون والے نو اللہ نے بخشیا۔
اور دوسرا واقعہ کہ ایک عورت نے بلی نو بن چھوڑا، نہ اس نو کچھ پلائی نہ اس نو کھلائی، وہ بدھی بدھی مر گئی بھوک تے پیاس تو، ہائی نفل پڑھن والی تے عبادت گزار، اللہ نے اس نو جہنم میں پکڑی گئی۔ جس مقام تے عبادت دی اہمیت ہے اس دے نال دوسرے نمبر تے خدمت دی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات عبادت دے بعد خدمت دا بیان کیا۔ احسان کہنے نال مخلوق نال، پھر درجہ بدرجہ سب تو زیادہ تواڈی خدمت تے تواڈے احسان تے حسن سلوک دے مستحق تواڈے والدین، ماں باپ۔ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب دا اعلان ہے، تیرے رب دا حکم ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ کرو، بس یہ حکم اللہ نے فرمایا۔ عبادت دا حکم آ گیا، عبادت دا بیان آیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور لفظ ہی بڑا عجیب استعمال، یہ تو عربی والے لوگ ہی جان دے سمجھ دیں الفاظ دی نزاکت نو اور انہاں دے اندر جڑے معنی چھپے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب دا فیصلہ ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے، اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے تواڈے اُتے یہ چیز لازم کیتی ہے، فرض کیتی ہے، کیڑی چیز؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ دی، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اور اکثر جہاں تے اللہ نے جتھے عبادت دا حکم کیتا ہے نا، اس انداز نال کر کہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنا۔ حکم عبادت دا ہے، مقصود عبادت دا حکم کرنا ہے، لیکن انداز کیڑا اختیار کیتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرو اللہ دی مگر خیال کرنا اللہ دی عبادت دے اندر کہنو شریک ہے، صرف اللہ دی عبادت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب دا قانون ہے، تیرے رب دا فیصلہ ہے، تیرے رب دا اعلان ہے، تیرے رب دا بیان ہے، تیرے رب دا پکا قاعدہ تے قانون ہے۔ قَضَىٰ رَبُّكَ، کیونکہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، یہ اللہ دا فیصلہ ہو چکا ہے، عبادت صرف اللہ دی ہومنی ہے، اللہ دے سوا کسی دی نہیں ہو سکتی۔ باقی حکم تا تبدیل ہو سکتے ہیں، باقی قانون بدل سکتے ہیں، باقی اصول تبدیل ہو سکتے ہیں، شریعت دے احکام او آپ تبدیل کریں تا کر سکتا ہے، جی میں شریعت دے حکم بدل دے بھی رہے، قانون تبدیل بھی ہوندے رہے، اصول تے ضابطے بدل دے بھی رہے، مگر اللہ پاک نے فرمایا اے او قانون ہے جڑا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیڑا قانون؟ عبادت کہندی ہے صرف اللہ، باقی اصول شریعت دے او چاہے تا بدل دے وے، نماز پڑھن دے اندر اس دے طریقے دے اندر تبدیلی چا کرے، روزہ رکھن دے طریقے دے اندر تبدیلی چا کرے، حج دے مناسک دے طریقہ دے اندر تبدیلی چا کرے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں زیادہ بھی حکم کر سکدا، اس دی بھی ترمیم بھی کر سکدا، شدت بھی آ سکتی ہے، نرمی بھی قانون جو ہو سکتی ہے، مگر اس دے اندر
اندر کوئی تبدیلی دی گنجائش کوئی نہیں، جو عبادت صرف اللہ دی ہونی ہے، اللہ دی عبادت دے سوا اور کسی دی عبادت دی گنجائش تاں لفظ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے تیرے رب دا فیصلہ ہو چکا ہے، اس دے اندر تبدیلی گنجائش کا نہیں۔ قضا ربوں کا، اے تیرے رب نے اعلان کر چھوڑے ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، جو عبادت صرف اللہ دی ہونی ہے، اللہ دی عبادت دے سوا کسے اور، نہ کسے نبی دی، نہ کسے پیغمبر دی، نہ کسے ولی دی، نہ کسے فرشتے دی، نہ کسے نوری دی، نہ کسے ناری دی۔ قضا ربوں کا اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت صرف اللہ۔ مطلب کوئی بات ہی چاہے نہیں، پہلے تا حکم ہائی شریعت دے وچ جو عبادت صرف اللہ دی، جلے نبی سنا آیا نا نعوذ باللہ، تا اللہ نے ترمیم کر چھوڑی، جو اللہ پاک دا پیغمبر محمد پاک بڑی شان والا پیغمبر ہے، جس نو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا، سید الاولین فرمایا، سارے نبیوں دا امام بنایا، صاحب معراج بنایا، بڑیاں شاناں دتیاں، حتیٰ کہ عرشوں تک جا پہنچایا۔ اس واسطے پہلے تک قانون ہائی کہ اللہ دے سوا کسے اور دی عبادت نہیں، لیکن محمد پاک دے آمن نال قانون بدل گیا، جو ہن اللہ دی عبادت بھی ہو سکتی ہے تے نبی دی عبادت بھی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا قضا ربک، اے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ دی۔ اور کمال ہے جس مسئلے ہوتے، جس حکم ہوتے، جس مضمون ہوتے اللہ نے سب تو زیادہ زور دیتا ہے، سب تو زیادہ، جس دی بار بار تاکید کیتی ہے، بار بار حکم فرمایا ہے، اور اس دے مخالفین نو اللہ پاک نے سخت درجے دے عذاب دی وعید سنائی ہے۔ جس مسئلے، جس حکم تے جس عمل دے اتے، جس عقیدے اتے اللہ نے بار بار زور دیتا ہے، شیطان نے بھی اسے مسئلے دے اندر امت نو تے مخلوق نو گمراہ کیتا، زیادہ گمراہ مخلوق اسے مسئلے چھوڑ۔ پہلیاں امتاں تا ہوندیاں رہیاں، نبی پاک دی امت بھی اسے مسئلے دے اندر گمراہ، اور سب تو زیادہ میں آدھا جڑا گناہ پہ تھیندا یہ شرک والا، موحد بہت تھوڑے، بہت قلیل، شرک کرنے والے بہت زیادہ، شرک بہت زیادہ ہے، اور اللہ پاک نے شرک دی مذمت بھی بڑی کی، اتنے تک فرما دیتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ نے کدی اس شخص نو معاف ہی نہیں کرنا جس نے اللہ نال شرک کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک تو تلے گناہ کو تھوڑے، شرک تو علاوہ بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جتنا کوئی آدمی گناہ دا تصور کر سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس دی تھوڑی مثال دے طور تے کہ ایک آدمی خانے کعبے کتھے خانے کعبے ماں نال بدکاری کرے، پھر اتھے خانے کعبے شراب پیوے، پھر اس نو قتل کرے، پھر اودی کھوپڑی دے بھی شراب پیوے، اللہ دے گھر بیت اللہ دے وچ، کتنا بڑا گناہ ہے، انسان دا تصور نہیں پہنچ سکتا اس گناہ، سوچ نہیں آ سکتی کوئی ایسا ہی کر سکتا ہے، لیکن علماء نے مثال سمجھائی کہ اتنا بڑا گناہ مگر اس دی بخشش دی امید ہے، یہ معاف ہو سکتا ہے، شرک نہیں معاف ہو سکتا، یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ خانے کعبے دے اندر جس نے ماں نال بدکاری کیتی، پھر اس نو قتل کیتا، پھر اس دا سر اتاریا، پھر سر دی کھوپڑی دے اندر شراب پیتا، اتنا بڑا گناہ کیتا ہے اس نے، اس دے بخشش دی امید کیتی جا سکتی ہے، مگر شرک کرنے والے دی بخشش دی امید قطع نہیں۔
اگر اس دی شرک تے موت آ گئی، اگر زندگی توبہ تائب ہو گیا شرک کو پھر تو معافی گل موت آ گئی اسے گناہ دیتے۔ ایک او بندہ ہے جس نے او گناہ کیتا ہے تے اس نے اللہ کو معافی نہیں منگی، مر گیا اسی حالت دے اندر، اللہ فرماندا یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اے ما دون ذالک لمن یشاء دی جتنی فہرست گناہ دی اس دے اندر اے گناہ بھی ہے جڑا میں تمہارے سامنے بیت اللہ دے اندر وہ بنا کر رہا ہے اس دا بھی اس فہرست دی وچ شامل ہے، مگر پہلے اللہ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک، شرک دی بخشش دی گنجائش۔ باہر کہ مضمون تھوڑا اور پاسے جا رہے ہیں، ٹائم ہی ختم ہو منا لائے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ لے اور عمل دی توفیق دے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب دا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، تے نہ لگے چل کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دے نال احسان کرو۔ ماں باپ نال کیا کرنا ہے؟ والدین دے نال احسان کرو۔ لفظ احسان دا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے، بڑا جامع لفظ، ہر معاملے دے اندر اچھائی کرنا، احسان دا معنی ہے اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ کوئی معاملہ وہی زندگی دا ہر موڑ تے، ہر میدان دے اندر، ہر پہلو دے اندر، ہر گوشے اندر، ہر تقریر اور ہر مقام تے ہر انداز نال بولنا ہے تو نرمی نال بولنا ہے۔ اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو نرمی دا معاملہ کرنا ہے، والدین نال احسان ہی کردہ رہنا ہے، دوسرا کوئی پہلو ہی کوئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دے نال احسان کرو۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے پہلے عبادت دا حکم کیتا ہے تے وقت خدمت دا حکم فرمائے۔ پانی پہلے عبادت تے وقت کی آ گئی خدمت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اگر کوئی آکھے نہیں یہ تو صرف ماں باپ دی خدمت ہے، بس اور تو کسی دی خدمت کرنی نہیں، دوسری آیت ہے اللہ نے تفصیل ذکر کر دی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت کرو تے اللہ دی عبادت دے اندر کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ دی عبادت وچ کہیں نوں شریک نہیں کرنا۔ عبادت دے ذکر دے نال شرک دی نفی ضرور آئی ہے، کیونکہ شرک ہوندا عبادت ہے۔ عام طور تے جڑی شرک دی صورت ہے وہ عبادت دے اندر شرک ہے، تاں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت کرو تے اللہ دی عبادت دے اندر کسی نوں شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دے نال احسان کرو۔ ماں باپ دے احسان دا، ماں باپ دی خدمت دا بڑی تفصیل نال بیان۔ حضرت لقمان دا ذکر آیا قرآن پاک سورۃ لقمان 21 پارے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اسان لقمان نو حکمت عطا فرما۔ حکمت کے ایک معنی دانائی، سمجھداری، عقل مندی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اساں لقمان نو دانائی عطا کیتی، اور دانائی کیڑی؟ ان اشکر للہ، کہ اللہ دا شکر ادا کر۔ سب تو بڑی سمجھداری اسے گل ہے جو بندہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ نا شکرہ بندہ سب تو بڑا جاہل ہے، بے وقوف ہے، اور جڑا شکر ادا کر رہے اللہ تعالیٰ دا وہ لوگ بھاویں اس نو پاگل دیوانہ آدھن، جھلا آدھن، بے وقوف، احمق، لوگ جو کچھ بھی سمجھن، مگر اللہ دیا نظرہ دے اندر سب تو زیادہ سمجھدار بندہ جیڑا اللہ دا شکر ادا کر رہے۔ لقمان حکیم دی حکمت دنیا دے وچ مشہور منی منائی، لوگ مثالاں دیندے لقمان حکیم دی حکمت دیاں دانائی دیاں۔ اللہ فرماندا ہے لقمان دی دانائی کیڑی ہے؟ ان اشکر للہ،
کہ اللہ دا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تے جڑے بندے اللہ دا شکر کیتا ہے اس نے اپنا ہی فائدہ کیتا ہے، اپنا ہی فائدہ کیتا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ دے شکر ادا کرن نال اللہ دا فائدہ تک کوئی نہیں ہونا، بندے دا اپنا ہی فائدہ، اپنا ہی نفع ہے۔ انشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ اور جڑے بندے نا شکری کیتی، اللہ دی نعمتاں دی بے قدری کیتی، اللہ فرماتا ہے اس نے اپنا ہی نقصان کیتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ غنی الحمید، اللہ تا بے نیاز ہے تے حمید ہے، او غنی بھی ہے تے حمید بھی ہے۔ غنی دا میں نہ بے نیال بے پرواہ، انہوں کہن دی ضرورت نہیں، کوئی ان دا شکر ادا کرے تے بھاویں کوئی نہ کرے، کوئی ان دیاں عبادتاں کرے تے بھاویں کوئی نہ کرے، یا کوئی ان دیاں تعریفاں کرے یا نہ کرے، ان دی شان دے اندر کوئی گھاٹا تے وعدہ نہیں آندا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیوں؟ ان اللہ غنی، اللہ غنی بے نیاز ہے۔ ساری دنیا اس دی نا شکری تے نا فرمان ہو جائے، اس دی شان وچ گھاٹا نہیں آندا۔ جو ساری مخلوق اس دیاں تعریفاں وچ لگ ونجے، اس دیاں سجداں دے وچ لگ ونجے، اس دی شکر گزاری کرن لگ ونجے، اس دی شان دے اندر وعدہ کوئی نہیں آندا۔ او غنی تے سمد تے بے نیاز ہے۔ تے اگلی صفت فرمائی حمید، تعریفاں والا۔ کوئی تعریف کرے تاں بھی تعریفاں والا، جو تعریف کوئی نہ کرے تاں بھی وہ تعریفاں والا۔ ان اللہ غنی حمید۔ حضرت لقمان دی اس تقریر دا بیان اللہ پاک نے فرمایا سورۃ لقمان دے اندر، اللہ کریم نے درمیان دے اندر جملہ معترضہ ذکر فرمایا، ماں باپ دے نال احسان دا حکم کیتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ کریم فرماتا ہے اساں انسان نو یہ وصیت کریں دے پے، لفظ وصیت دا اے جس دی وچ محبت ہے، ہمدردی ہے، پیار ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اساں انسان نو وصیت تے اے حکم فرمایا ہے جو اپنے ماں باپ نال کے کرے، احسان کرے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، خاص طور تے اپنی ماں دے احسان کدی نہ بھلاوے۔ کیوں کہ اس نے اپنے پیٹ دے وچ بھی اٹھایا تے اپنے ہتھاں تے بھی اٹھایا، اپنے پیٹ وچ بھی 9 مہینے اٹھایا، تکلیفاں برداشت کیتیاں اور بڑیاں مشقتاں برداشت کیتیاں۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کمزوری در کمزوری دے اندر، تکلیف در تکلیف دے وچ رہ کے اس نے پیٹ دے وچ بھی اٹھائے رکھیا تے وت ہتھاں تے بھی اٹھائی رکھیا، تے تیسرے نمبر تے اپنی چھاتی دا دودھ بھی پلائی رکھیا۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کوئی دنیا دا انسان ایسا نہیں جڑا دوسرے انسان نال اتنا بھلا کرے، اتنی خیر خائی کرے، اتنیاں خدماتاں کرے، اتنیاں اچھائیاں کرے جو اپنے جسم دا خون تک بھی اس نو پلا دے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ماں دی ذات شخصیت ہے جڑی اپنے بچوں واسطے اپنیاں ساریاں آسائشاں تے اپنے سارے آرام قربان کر کے نچھاور کر کے اس دی اچھائی تے بھلائی دی ہر ویلے طلبگار۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کردا رہیا کر تے اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کیتی رہیا کر۔ اللہ یہ مضمون چلا کے پھر حضرت لقمان دی نصیحت دا بیان آئے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ
لطیف خبیر۔ حضرت لقمان اپنے پتر نو نصیحت کردے ہوئے فرما رہے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل، جیڑیاں نیکیاں دا بیان پیچھے آ چکا ہے، ماں باپ دے نال احسان کرنا، ماں دے نال احسان کرنا، اور جتنے بھی نیک عمل ہیں تمام دے تمام نیک عمل، باویں کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، حضرت لقمان آتا ہے ان تکو مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ کوئی عمل بھی ہے چھوٹے تو چھوٹا عمل، مسکال حبۃ، مسکال تے رتی دے برابر، رتی کو شئی ہے رتی دے برابر، مسکال حبۃ من خردل، چھوٹا عمل کیتے، اور اے عمل چاہے نیکی دا عمل ہے یا گناہ دا کوئی فعل ہے، چھوٹے تو چھوٹا بھی کوئی عمل ہے، اللہ فرماندا ہے اگر وہ عمل جتنی بھی کوئی چھپن والی جگہ تے چھپا دیتا جاوے، پتھر بند پتھر دے اندر وہ عمل چھپا دیتا ونجے، آسمان دے کسے کونے دے اندر وہ چھوٹا عمل بندے دا چھپا دیتا جاوے، یا زمین دے کسے تہ دے اندر اس عمل نو چھپا دیتا جاوے، یا تے بے اللہ قیامت والے دن وہ عمل اللہ دے سامنے گیا۔ اے لقمان اپنے بیٹے نو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ۔ یہ نہ سمجھے جو میں جڑا عمل کرے نا پتہ نہیں اس دا ثواب مل سی یا کوئی نہ، اس دا فائدہ ہو سی یا کوئی نہ، نا میرے پیارے بیٹے، جڑا بھی تو عمل کرے سے، چھوٹے تو چھوٹا عمل کرے سے، چاہے وہ پتھر دے اندر بھی بند ہو جائے، چاہے وہ آسمان دے کسے کونے وچ ہوئے، زمین دے کسی تہ دے وچ ہوئے، قیامت والے دن تیرے اس عمل نو اللہ سامنے لے آسے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک ویکھن والا تے خبر رکھن والا۔ حضرت لقمان دی اس نصیحت دے اندر پہلا بیان ہے ماں باپ دی خدمت دا، اللہ دی عبادت دا، تے پھر دوسرے نمبر تے ماں باپ دی خدمت دا، تے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور صرف ماں باپ نال نہیں، وبذل قربا، قریبی رشتہ داراں نال بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، والیتاما والمساکین، یتیمہ نال بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، غریبہ مسکینہ نال بھی اچھا رویہ، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے، والجار ذی القربا، اپنے پڑوسیاں نال، اپنے گوانڈیاں نال، تے دور دے گوانڈیوں میں یا قریب دے گوانڈیوں میں، والجار ذی القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ اللہ کریم فرماتا ہے جیڑی بھی میری مخلوق ہے، ہر میری مخلوق نال اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا میں اللہ نو بڑا پسند۔ سب تو پہلے تو انسانہ دا نمبر ہے، ماں باپ دا نمبر، پھر رشتہ داراں دا نمبر، پھر اس تو بعد ہمسائے تے پڑوسیاں دا نمبر آ گیا، اور پھر تمام اللہ دی مخلوق نال اچھا سلوک کرنا، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں دی ہمدردی تے خیر خائی کرنا اللہ نو بہت پسند ہے تے بہت پیارا محبوب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی مسلمان بندے دی ضرورت پوری کرنے واسطے، اس دی حاجت پوری کرنے واسطے اس دے نال ٹر پوندا ہے،
آ یار میں بھی تیری امداد کراواں، دفتر دا کم ہے، کچہری دا کم ہے، تھانے وچ کم ہے، بازار وچ کم ہے، کوئی بھی کم بھی ہے اپنے مسلمان دے نال اس دی ضرورت پوری کرن واسطے نال چلدا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے وہ دوسرے مسلمان دی ضرورت پوری کرن واسطے نال پیا چلدا ہوندا ہے تے میں اللہ اس دے نال چل رہا ہوندا، میری رحمت اس دے نال پئی چلدی ہوندی ہے۔ جڑا بندہ دوسرے مسلمان دی حاجت پوری کرن واسطے چل رہا ہوندا ہے، اس واسطے تے نبی سونے فرمایا او لوگو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنے تائیں بندہ کامل مومن نہیں ہو سکدا جتنے تائیں اپنے مسلمان بھرا واسطے وہ چیز پسند نہ کرے جڑی چیز وہ اپنے واسطے پسند کرے، جڑی چیز اپنے واسطے پسند کرے دوجے واسطے بھی وہ شے پسند کرے۔ کیا مطلب؟ اپنی عزت پسند، میری عزت ہوئے، ہر بندہ چاہتا میری کیا ہوئے عزت ہوئے تو دوسرے نو بھی عزت دے، دوسرے واسطے بھی عزت پسند کرے۔ اپنے واسطے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو، دوسرے مسلمان واسطے بھی یہ گل چاہے کہ اس دا بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ ساڈا تو حال ہے جو اساں اپنے 10 روپے بچاون واسطے دوجے دا 1000 دا نقصان کر بھائی دا ہو گئے پیا، میرا نقصان نہ تھی، دوجے دا نقصان ڈبل ٹربل کر دیتا، اپنا تھوڑا جتنا نقصان بچانا واسطے۔ یہ کیا مسلمان نہیں ہے، یہ کیا ایمان ہے؟ اللہ دے پاک ربی فرما دیں لا یؤمن احدکم، او قطعاً بندہ مومن نہیں حتی یکون احب الیہ ما یحب لنفسہ، حتی یحب لنفسہ، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اور دوسری حدیث اللہ خود فرماتا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ دا ٹبر ہے، اللہ دا کہ عیال، عیال دا معنی ہوندا ہے او افراد جنہاں دی کفالت دوسرے دے ذمے ہو، جس دے ذمے کفالت کرنا ہے، اس نو پالنا، اس دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا، جس دے ذمے ہوئے وہ کیا بن گئی؟ اس دی عیال بن گئی۔ ساری مخلوق دی روزی کہندے ذمے اللہ دے ذمے، اس معنی نال یہ ساری مخلوق اللہ دی کے بن گئی؟ الخلق عیال اللہ، اللہ دی عیال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ دی عیال نال ہمدردی کریندا ہے، اس دی ضرورت پوری کریندا ہے، اللہ اس دیاں ضرورتاں پوری۔ اس واسطے اج دے بیان دا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سب تو پہلے اللہ دی عبادت ہے تے دوسرے نمبر تے مخلوق دی خدمت ہے، اور مخلوق دی خدمت دے وچوں اول نمبر ماں باپ دی خدمت ہے، پھر رشتہ دار، غریب، مسکین، گوانڈی، محلے دار، شہری، یہ ترتیب نال ایک شریعت دے ترتیب چلدی۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ کون تباہ؟ اچھا بھائی یہ ایک اعلان ہے، 8 اکتوبر بروز منگل عشاء دی نماز تو بعد جامعہ مسجد حقانیہ بھٹیاں والی اترا شہر دے اندر ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے، جس دے اندر حضرت علامہ مولانا احمد شعیب خان صاحب کا بیان ہو سی۔ 8 اکتوبر بروز منگل عشاء دی نماز تو بعد بھٹیاں والی مسجد دے اندر اترا شہر دے اندر مولانا احمد شعیب خان صاحب کا بیان ہو سی، سارے حضرات تشریف لے جایا ہے۔ اللہ مرضی تو ثم قال سبيلك أخبار غير